بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے قصے کا تیسرا قسط ہم ابھی شروع کرنے والے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے قصے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ بھئی ہر مسلمان کو یہ سمجھ آ جائے کہ صلاح الدین ایوبی 1000 سال پہلے دنیا سے چلا گیا ہے، وفات پا چکا ہے، لیکن آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے اور زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ شہید کی موت جو ہے یہ قوم کی حیات ہوتی ہے۔ تو اس سے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ صلاح الدین ایوبی 1000 سال بعد بھی زندہ ہے، تو یہ کس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے؟ بھائی وہ ایک باکردار انسان تھا۔ ہر انسان کو باکردار بننا چاہیے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو اور اس کا ٹھکانہ جنت ٹھہر جائے۔ تو بھائی اس سلسلے میں ہم یہاں پہ بات چھوڑ چکے تھے کہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی، جو ان دونوں کو اطمینان سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ یہ سوچتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے زندگی گزاری ہے اور ہم کیسے حکمران ہیں۔ وہ بھی حکمران تھا اور ہم بھی حکمران ہیں، اس لیے وہ آرام سے نہیں بیٹھتے تھے۔ اکثر اوقات میں کبھی ایک اور کبھی دوسرا رات کو ویرانوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں گشت کرتے تھے اور ہزاروں واقعات ان لوگوں کو دیکھنے کو ملتے تھے۔ اکثر ظلم کا، چوری کا، زیادتی کا، اجتماعی زیادتی کا، بھوک افلاس کا، ہمدردی کا، افسوس کا، خوشی کا، عبادت کا، ریاضت کا، آوارگی کا، وغیرہ وغیرہ، ایسے ہزاروں واقعات ان لوگوں کو ملتے تھے رات کو گلیوں میں اور کوچوں میں گشت کرتے ہوئے۔ صبح کو فوراً ان لوگوں کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے تھے، یا جو لوگ ظلم کرتے تھے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ ابھی ان واقعات کو بیان کرنے کا جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی فی الحال ایک عیسائی لڑکی کی عشق کی داستان چل رہی ہے اور اس کی اسلام پسندی کی ایک حیران کن داستان چل رہی ہے۔ تو یہ داستانیں اس کے بعد سنائیں گے۔ بات چل رہی تھی کہ علی بن سفیان نے ایک تجویز سوچ لی لیکن کسی کو بتائی نہیں، حتیٰ کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں بتایا تھا۔ احمد کمال کے لیے ایک الگ گھر، رہائش، چھٹیوں کا حکم تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود دے چکے تھے۔ لڑکی بخوشی خوشی احمد کمال کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے، نئے گھر میں سکونت اختیار کرنے لگی۔ لڑکی خوش تھی کہ ابھی تو احمد کمال میرا اور میں احمد کمال کا ہو گئی۔ ان بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود تقوی کا پہاڑ ہے، تو ضروری بات ہے کہ شاگرد بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہوگا۔ احمد کمال گھر میں داخل ہوتے ہی تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور نماز میں لگ گئے۔ لڑکی جو نئی مسلمان ہو چکی تھی، ان کی دلچسپی نماز، تلاوت، اذکار سے زیادہ احمد کمال میں تھی کہ میں احمد کمال کے ساتھ زیادہ باتیں کروں اور ان کے باتوں سے میں لطف اندوز ہو جاؤں، کیونکہ راستے میں احمد کمال کے کردار نے لڑکی کو اپنا دیوانہ بنایا تھا۔ احمد کمال نے لڑکی سے کہا کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی آپ کل کے میرے ساتھ باتیں نہیں کر سکتی۔ ابھی یہ میری مجبوری ہے کہ تمہارے ساتھ اکٹھا رہ رہا ہوں، ورنہ اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا آپ کے ساتھ رہنے کا۔ جب ہماری نکاح ہو جائے تو پھر کھل کے باتیں کریں گے۔ 1 ہفتے تک لڑکی اور احمد کمال اکٹھے رہے، دن رات ایک ساتھ ہوتے تھے، لیکن کمال کا لڑکا تھا، اپنی ایمان کی خوب حفاظت کی۔
اور نفسیات، خواہشات اور شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، یعنی بہت برداشت کیا۔ ایک 24 سالہ تنومند لڑکا اور حسین لڑکا اور جسم میں طاقت ہو اور یہ برداشت کرے تو اس سے ہر انسان اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھئی اس میں تقوی کتنا تھا۔ تو بھئی اس کہانی کی ایک ایک لفظ میں جو ہے نا یہ بہت بڑی سبق ہے۔ لڑکی احمد کمال کو دیکھ کر بہت خوش تھی اور اپنی مستقبل کی سوچوں میں گم تھی۔ اس بیچاری کو پتہ نہیں تھا کہ قسمت آگے لڑکی اور کمال کے ساتھ کیا کھیل کھیلے گی۔ ایک ہفتہ دونوں نے اکٹھے خوب انجوائے کیا، ہنسی مذاق ہوئی، صبح شام فری میں دیدن ہوتی رہی۔ دونوں مستقبل کے خوابوں میں مگن تھے، بے خبر ہو کے۔ آنے والی کل سے صرف اللہ کو خبر ہے، کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، یعنی قیامت کا علم جو ہے یہ صرف اللہ کو ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے کہ قیامت کب برپا ہونا ہے۔ اس کا علم کسی فرشتے، پیغمبر، صحابی، ولی اللہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، کسی کو علم نہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو اولاد ہے یہ کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ آج کل سائنس نے کام تھوڑا آسان کیا ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ جو اولاد ہے یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ سعید ہے یا شقی ہے۔ یہ راز صرف اللہ جل شانہ جانتا ہے۔ اور تیسری بات، کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کل وہ کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا اور کیا کرے گا، نفع میں ہوگا یا نقصان میں ہوگا۔ یعنی آنے والی کل کا علم صرف اللہ کو ہے کہ کسی کے لیے خوشی لاتا ہے یا کوئی پریشانی لاتا ہے۔ احمد کمال اور لڑکی دونوں مستقبل کے رنگین خواب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کو ایسا منظور نہ تھا۔ اللہ کو نے آسمانوں میں ان کا جوڑا بنایا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا جوڑا آسمان میں بنایا نہیں تھا۔ اللہ کو صرف لڑکی کا ایمان اور ایمان کے ساتھ موت منظور تھا، لیکن پھر بھی یہ خوش قسمت لڑکی تھی کہ کسی ماحول میں پلی بڑی تھی۔ ہمیشہ شباب، مستی اور بے دینی میں زندگی گزارنے والی لڑکی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، اور وہ بھی سارے لوگوں کو خون کے آنسو رلانے کے ساتھ ساتھ۔ ادھر بھی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ والی بات سچی ثابت ہوتی ہے۔ لڑکی نے زندگی کون سی گمراہی میں گزاری اور انجام کیا ہوا؟ لڑکی کلمہ پڑھ کر مر گئی، لیکن کیسے؟ علی بن سفیان نے جو پلان بنایا تھا کسی کو بتایا نہیں تھا، صرف احمد کمال کو اتنا بتایا تھا کہ آدھی رات کے وقت 3-4 بندے دیوار پلانگ کر اندر داخل ہوں گے۔ آپ جعلی مزاحمت ضرور دکھائے، لیکن کسی کو پکڑنا یا مارنا بالکل نہیں۔ 8ویں رات لڑکی اور احمد کمال دونوں اکٹھے سو رہے تھے کہ 3 بندے دیوار پلانگ کر اندر داخل ہو گئے اور فوراً شٹ اپ کال دے دی کہ کوئی بھی بندہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ احمد کمال نے برائے نام مزاحمت شروع کی، لیکن 3 بندوں نے احمد کمال کو دبوچ لیا اور چارپائی کے ساتھ رسی سے باندھ دیا اور لڑکی کو زبردستی اٹھا کر گھوڑے پر باندھ دیا۔ لڑکی بہت چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی کہ مجھے مارو،
لیکن کمال سے جدا نہ کرو۔ اس واقعے کا علم کمال کو تھا، لیکن لڑکی بے خبر تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو بندے اور لڑکی 4 گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل گئے۔ اسی اثنا میں 3 بندے اور لڑکی 4 گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل گئے، یعنی لڑکی کو اغوا کر کے نکل گئے۔ اسی اثنا میں علی بن سفیان 50 فوجیوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، رسیاں کاٹ کر احمد کمال کو آزاد کیا۔ 51 بندے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ان 3 بندوں کے پیچھے نکل گئے۔ جگہ معلوم تھا کہ بندے کہاں جا رہے ہیں، اس لیے علی بن سفیان اور دیگر آرام سے جا رہے تھے اور سکون سے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کو اپنا منزل مقصود معلوم تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ لڑکی کدھر گئی، کس کے پاس گئی، کس نے اٹھائی۔ یہ سارا علی بن سفیان کا پلان تھا۔ اور ان لوگوں میں یہ جو 4 بندے دیوار پلانگ کر آئے تھے، ان میں ایک علی بن سفیان کا اپنا جاسوس تھا، اور 3 بندے فیض الفاطمی کے ایجنٹ تھے۔ اور جو لوگ جا رہے تھے ان میں ایک جاسوس بھی تھا جو فیض الفاطمی کے سیکیورٹی گارڈ میں ڈیوٹی دے رہا تھا، لیکن فیض الفاطمی جیسا غدار نہیں تھا۔ یہ لڑکی جو فلسطین سے لائی گئی تھی، یہ خاص فیض الفاطمی کے لیے لے کر آئے تھے۔ رجب دوسرا ایک غدار مسلمان تھا جس کا تعلق سوڈان سے تھا۔ یہ سوڈان سے مائیگریٹ ہو چکا تھا اور مصر کے فوج میں بہت بڑے عہدے پر فائز تھا، لیکن شراب، کباب اور لڑکیوں کا بہت دلدادہ تھا۔ لڑکیوں کی شوق نے ان کو یہودیوں کے قدموں میں ڈالا تھا اور یہود اور عیسائیوں کا ایجنٹ بنایا تھا۔ رجب فلسطین گیا تھا، 3 راتیں شراب، کباب اور بے حیائی میں گزار کر 3 لڑکیوں کو لے کر سوڈان آیا تھا، اور سوڈان سے پروگرام یہ تھا کہ کوئی خفیہ راستوں کے ذریعے ان 3 حسین لڑکیوں کو سونے چاندی کے سکوں سمیت مصر میں داخل کیا جائے گا۔ جب سوڈان پہنچا تو ان دنوں میں سوڈان کے بت پرست لوگوں میں ایک رواج چل رہا تھا۔ ان لوگوں کا ایک مذہبی پیشوا ہوتا تھا، ان کو فروخت بولا جاتا تھا۔ فروخت جیسے ہمارے علماء کرام ہے، تو یہ فروخت ان لوگوں کا ایک بڑا پیشوا تھا، اور یہ فروخت سال میں ایک لڑکی کو دیوتا کے نام پر قربان کرتا تھا۔ 15 دن تک فروخت لڑکی کو ہپناٹائز کر کے بدکاری کر رہا تھا۔ 15 دن تک ہپناٹائز کر کے بدکاری کرتا تھا۔ 15 دن بعد لڑکی کو ذبح کیا جاتا تھا، لڑکی کا سر سنبھال لیا جاتا تھا، اور باقی باڈی مگرمچھوں کو پھینک دیا جاتا تھا، اور ان مگرمچھوں کو دیوتا سے منسوب کرتے تھے کہ یہ دیوتا کی ملکیت ہے۔ اگر یہ مگرمچھ بھوکا ہو جائے اور سال میں ان کو ایک حسین لڑکی کی گوشت نہ مل جائے تو پھر آسمان سے قہر نازل ہوگی۔ اس واقعے سے 15 دن پہلے سوڈانیوں نے ایک خوبصورت لڑکی مصر سے اغوا کی تھی۔ 15 دن تک ہپناٹائز کر کے بدکاری کر چکی تھی، اور خاص قربانی کے دن صلاح الدین ایوبی نے 500 بندوں کو ایک بریگیڈ فوج سوڈان بھیجی، اور عین موقع پر بہت سے بت پرستوں کو مردار کر کے لڑکی ذبح ہونے سے بچائی تھی۔ تو جب رجب نے 3 عیسائی اور خوبصورت لڑکیوں کو سوڈان میں داخل کیا تو فروخت نے دیکھ لی، تو فروخت کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان 3 لڑکیوں کو جب دیکھا، رجب کو سمجھایا کہ ان میں سے 2 کو قربانی کے لیے دے دو، ایک کے ساتھ آپ جو کرتے ہو کرو۔ رجب نے بہت سمجھایا کہ عیسائیوں کی جاسوس لڑکیاں ہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے میں لے کے آیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سارے پلانز اجاڑ کے رکھ دیے ہیں۔ ان لڑکیوں کو
ان لڑکیوں کے ذریعے میں صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان کو قتل کر کے مصر کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور مصر پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہوں، لیکن فروخت نہیں مان رہا تھا۔ فروخت ایک ان پڑھ جاہل گوار آدمی تھا اور اپنے لوگوں کی ایک بہت بڑی ہستی تھی۔ لوگ اس کو سجدے بھی کرتے تھے اور ان کی بات حرف آخر ہوتی تھی۔ لوگ اس کے کہنے پر مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ رجب نے بہت منت سماجت کی، فروخت نہیں مان رہا تھا۔ آخر کار فروخت نے 3 دن کی مہلت دے دی کہ 3 دن کے اندر 2 لڑکیوں کو میرے حوالے کر دو، ورنہ اپنی بری انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلی رات آئی، رجب نے اپنے خیمے لگا لیے۔ رات کو شراب کباب کی مجلس لگ گئی، خوب شراب وغیرہ کی دور چل پڑی۔ رجب نے کوشش کی کہ رات کو ایک لڑکی میرے ساتھ میرے خیمے میں رہے، لیکن تینوں لڑکیوں نے انکار کی کہ ہم صلیب کے لیے اپنی عزت کا سودا تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی خواہشات کے واسطے اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتے۔ جب رجب نے بہت چھیڑ چھاڑ کی لیکن ایک بھی لڑکی مان نہیں رہی تھی۔ رجب اکیلے سو گیا، تینوں لڑکیاں ایک جگہ سو گئی۔ رات گزر گئی، جب صبح ہوئی تو فروخت دوبارہ حاضر ہوا۔ رجب کے ساتھ منہ شروع ہوئی۔ لڑکیاں حیران تھی کہ یہ کیا چل رہا ہے اور یہ بدصورت فروخت رجب سے کیا مانگ رہا ہے۔ لڑکیوں کے سمجھ میں ان کی زبان نہیں آ رہی تھی، لڑکیوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ لڑکیوں نے رجب سے پوچھا کہ یہ بوڑھا آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ رجب نے صاف بتا دیا، 2 لڑکیاں دیوتا کی قربانی کے لیے مانگ رہا ہے۔ لڑکیاں ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے۔ دن کے اجالے میں لڑکیوں نے مگرمچھوں کی طرف چکر بھی لگا لی۔ وہ ہونہار مگرمچھوں کو جب لڑکیوں نے دیکھ لیا تو ہر ایک لڑکی پر قیامت ٹوٹ پڑی، پیروں سے زمین سرکنے لگی، رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ ہر ایک پریشان تھی اور دل ہی دل میں یہاں سے بھاگنے کی سوچنے لگی۔ 4 دن کا سفر تھا سوڈان سے فلسطین تک، اور سارا راستہ خطرناک، جنگلی جانوروں کا خطرہ، تیز دھوپ، گرمی کا خطرہ، چور ڈاکو قاتلوں کا خطرہ، بھوک اور پیاس کا خطرہ۔ 3 لڑکیوں کے ساتھ سفر کا کوئی انتظام تک نہیں تھا اور راستہ بھٹکنے کا خطرہ بھی تھا، لیکن ان مگرمچھوں اور فروخت کی بگڑی ہوئی بدصورت شکل کو سامنے رکھ کر بھی لڑکیاں پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ آخر کار لڑکیوں نے چھپ کے مشورہ کیا کہ جو بھی ہو رات کو اندھیرے میں نکلنا ہے، چاہے راستے میں جو بھی برداشت کرنا پڑے۔ دوسری رات آئی، رجب نے بدستور شراب کباب کی محفل لگائی۔ لڑکیوں کو بہت منت سماجت کی کہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی لڑکی پاس نہ آئی۔ رجب شراب پی کے اکیلے سو گیا، نشے میں دھت تھا۔ لڑکیوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، ڈری سہمی ہوئی گھبرائی ہوئی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی، کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی اور ہر کوئی لڑکی مگرمچھوں اور فروخت کی بدصورت شکل ذہن میں لے آ کر موت کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی، رو رہی تھی۔ آدھی رات تک انتظار کی، اٹھی، گھوڑوں پہ زینے کسی، تھوڑا بہت کھانے پینے کا جو کچھ تھا ساتھ اٹھا لی اور نکل پڑی۔ صبح اجالے تک تینوں لڑکیوں نے تیزی سے بھاگتے ہوئے سفر شروع کی۔ گرمی کا موسم تھا اور مصر کے صحراؤں کی گرمی مثالی گرمی ہوتی ہے۔ سورج نکلا، لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ تھا وہیں بیٹھ گئی اور اکٹھے سار تینوں نے کھا لی۔
گھوڑوں کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل گیا، لیکن دوسری ٹائم کے لیے نہ گھوڑوں کا کچھ باقی رہا اور نہ لڑکیوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ رہا، اور دوبارہ سفر پہ روانہ ہو گئی۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، پیاس نے سب کو اپنے گھیرے میں لینا شروع کیا۔ لڑکیاں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، راستہ بھلا دیا تھا۔ کسی لڑکی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس راستے سے آئے تھے، اور یہ جو رجب تھا جو صحراؤں کا بیدی تھا، صحراؤں میں پلا بڑا تھا، اور یہ نازک اندام لڑکیاں جو ہمیشہ عیش و عشرت میں نرم بستروں پہ سونے والی لڑکیاں کہاں سے یہ اذیتیں برداشت کر سکتی تھی۔ سورج قہر کی گرمی برسا رہا تھا۔ لڑکیوں کو سر چھپانے کے لیے نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی غار تھا، نہ کوئی پانی کا چشمہ تھا، اور نہ خوراک۔ لڑکیاں نامعلوم منزل کی طرف نامعلوم راستوں سے گزر رہی تھی، اور تینوں رو رہی تھی۔ نہ کوئی انسان نظر آ رہا تھا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی آبادی۔ جن لوگوں کی یقین اللہ پہ پختہ ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور دن رات ایمان اور یقین کی محنت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ پاک مصیبت کے وقت راستے نکال لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک ان کے لیے ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر تنگی سے، ہر مصیبت سے راستے نکال دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ان تینوں بیچار لڑکیوں کو تو ایمان اور اللہ سے بہت دور تھی، اور یہ تینوں لڑکیاں اللہ سے اور ایمان سے بہت دور تھی۔ یہ بات ان کے ذہن میں کسی نے ڈالی بھی نہیں تھی کہ اللہ کون ہے، ایمان کیا چیز ہے، موت کیا ہے، قبر اور حشر کی زندگی کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، پاکیزہ زندگی کیا ہوتی